شام میں لوگ ماسکو بھاگ جانے والے بشار الاسد کا تختہ الٹے جانے کی خوشی ابھی تک منا رہے ہیں، لیکن ملک کا مستقبل ابھی واضح نہیں ہے، جبکہ علاقائی طاقتیں اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش میں لگی ہیں۔ جنوب میں اسرائیل نے شام میں ایران کے اتحادی کی باقی ماندہ فوج کو کمزور کرنے کے لیے حملے کیے ہیں۔ شمال میں ترکی کی حمایت یافتہ باغیوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا اور شامی کردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے فوری اقدام کے نتیجے میں امریکہ نے شام میں داعش کے اہداف پر حملے کیے۔ امریکہ شام میں اپنے اتحادیوں اور مشترکہ مفادات رکھنے والوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ خطرات سے نمٹنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں ان کی مدد کر سکے۔ اس کے برعکس منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ ممکنہ طور پر ان کی حکمت عملی معاملے سے الگ رہنے کی ہوگی۔ یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا اس وقت کچھ پاگل سی ہو گئی ہے۔ شام کا تختہ الٹنے والے باغی گروپ حیت تحریر الشام کو امریکہ دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ پھر بھی ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکہ شام کے تنازع سے دور رہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا، یہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ تلسی گیبرڈ، جو کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہی کے لیے ٹرمپ کا انتخاب ہیں، اس سے متفق ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے بار بار کہا ہے، وہ عزم رکھتے ہیں کہ جنگیں ختم ہوں، طاقت سے امن کا مظاہرہ ہو اور تحفظ، سلامتی اور امریکی عوام کی آزادی جیسے قومی سلامتی کے مفادات کو مقدم رکھا جائے۔ لیکن بشار الاسد کے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو عدم مداخلت کے اپنے موقف میں اسرائیل اور اردن جیسے اتحادیوں کی حفاظت اور داعش جیسے دہشت گرد گروپوں کی پھر سے سرکشی سے بچنے کے اہداف کے ساتھ توازن لانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے وقت میں جب کوئی حکومت موجود نہ ہو یا حکومت ناکام ہو، وہاں کیمیائی ہتھیاروں تک رسائی کم کرنا، معلوم دہشت گرد تنظیموں کی اہلیت کم کرنا، جب یہ کوئی اور نہ کر سکے تو میرا خیال ہے یہ ایک دانشمندانہ اقدام ہے، اور میرے خیال میں امکان ہے کہ صدر ٹرمپ ایسا کرتے رہیں گے۔ اپنے پہلے دور حکومت میں ٹرمپ نے اسد حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے پر اس کے خلاف حملوں کا حکم دیا تھا، لیکن ان کی زیادہ تر توجہ داعش کو شکست دینے پر مرکوز رہی تھی۔ اتحادیوں کو تنہا چھوڑ دینے پر ٹرمپ پر نکتہ چینی کی گئی۔ انخلا کے بعد ترکی نے ان کرد افواج کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں جو کہ شام میں داعش کو شکست دینے کے لیے امریکی افواج کے شانہ بشانہ لڑ چکی ہیں۔ اس مرتبہ ٹرمپ نے کہا، بقول ان کے دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم دخل نہیں دیں گے۔ لیکن خطے میں امریکہ کے بے شمار مفادات کو دیکھتے ہوئے ایسا کہنا عملی طور پر کرنے سے آسان سنائی دیتا ہے۔ پیٹسی وڈاکسوارا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔